اندلس کی اسلامی سلطنت کے بعد نامور سائنسدان بلا شبہ اپنے اپنے فن میں مہارت تامہ رکھتے تھے، لیکن اس دور کی سب سے عظیم شخصیت جس کے کمال کا لوحہ صدیوں تک اہل مغرب مانتے رہے، ابو القاسم خلف بن عباس زہراوی ہیں۔ اسپین کے مشہور حکمران عبد الرحمن الناصر نے اپنے دارالسلطنت قرطبہ سے 4 میل کے فاصلے پر ایک عظیم الشان محل تعمیر کروایا تھا اور اس کا نام اپنی ملکہ زہرا کے نام پر قصر زہرا رکھا تھا۔ رفتہ رفتہ اس قصر کے گرد آیان سلطنت اور دوسرے لوگوں نے اپنے مکان بنا لیے اور وہاں ایک علیحدہ شہر بن گیا جو زہرا کے نام سے موسوم ہوا۔ یہی ذیلی شہر ابو القاسم خلف بن عباس کا مرز بوم تھا اور اسی شہر کی نسبت سے زہراوی کا لقب اس کے نام کا جزو بن گیا ہے۔ ابو القاسم زہراوی کے آباء و اجداد اندلس ہی کے رہنے والے تھے۔ اس کی ولادت الناصر ہی کے عہد میں ہوئی جو شاہان اندلس میں 8واں فرمان رواں تھا۔ اس کے اندلس کا دارالسلطنت قرطبہ عرش پر پہنچا ہوا تھا، چنانچہ اس کی شان و شوکت کا اندازہ اس امر سے ہو سکتا ہے کہ اس میں 3800 مسجدیں تھیں، 60,000 سرب فلک عمارتیں، عام لوگوں کے 2 لاکھ مکانات، 8,000 دکانیں اور 700 حمام تھے۔ قرطبہ کی آبادی 10 لاکھ باشندوں پر مشتمل تھی، جس میں 50 سرکاری اسپتال موجود تھے۔ قرطبہ کی شاہی لائبریری میں 2 لاکھ سے زائد کتابیں تھیں۔ قرطبہ یونیورسٹی اس زمانے میں مغرب کی عظیم یونیورسٹیوں میں سے تھی، جہاں مختلف مضامین کے جلیل القدر علماء تعلیم و تدریس اور تحقیق و تالیف میں مصروف رہتے تھے۔ یہی وہ ماحول تھا جس میں ابو القاسم زہراوی نے اپنا لڑک پن اور جوانی گزاری۔ اس کے کمال فن کو دیکھ کر یہ اندازہ آسانی سے کیا جا سکتا ہے کہ اس نے اس علمی ماحول سے پورا فائدہ اٹھایا اور طب میں جو اس کا خاص مضمون تھا کامل دستگاہ حاصل کی۔ اپنی تعلیم کی تکمیل کے بعد وہ قرطبہ کے شاہی شفاخانے کے ساتھ منسلک ہو گیا اور جہاں اس نے اس عملی تحقیق کا آغاز کیا جس نے تھوڑے ہی عرصے میں اس کو جدید علم الجراحت کا موجد اور اپنے زمانے کا سب سے بڑا سرجن بنا دیا۔ موجودہ زمانے میں علم علاج کے جو 2 طریقے یعنی علاج بالدوا میڈیسن اور علاج بالجراحت سرجری اسپتالوں میں مروجہ ہیں، ان کے متعلق یہ خیال عام ہے کہ اگرچہ مغربی طب یعنی ایلوپیتھی دیسی طب ہی کا چربہ ہے، مگر جراحت یعنی سرجری خاص مغربی ڈاکٹروں کی چیز ہے جس میں کوئی ان کا ہمسر نہیں ہے۔ لیکن اس خیال کے پھیلنے کی وجہ محض یہ ہے کہ ہمارے عوام اسلامی دور کے عظیم سرجن ابو القاسم زہراوی کے نام اور اس کے کارناموں سے واقف نہیں، ورنہ یہ حقیقت ہے کہ زہراوی ہی وہ عظیم شخصیت ہے جس نے اہل یورپ کو سرجری کے فن سے روشناس کرایا۔ ابو القاسم زہراوی سرجری میں جو نادر آپریشن انجام دیتا تھا، اپنے روز افزوں تجربے سے اس فن میں جو نئی نئی راہیں دریافت کرتا تھا، آپریشن کرنے کے لیے اپنی نگرانی میں جو نئے آلات بنواتا تھا، ان سب کی تفصیل و احاطہ قلم میں لاتا جاتا تھا، یہاں تک کہ اس کے قلم سے عملی سرجری پر ایک جگانے روزگار تصنیف ظہور میں آ گئی جو صدیوں تک یورپ کی یونیورسٹیوں میں سرجری کی واحد معیاری کتاب کے طور پر داخلے درس رہی۔ زہراوی کی اس کتاب کا نام تصریف ہے۔ یہ پوری کتاب تو علم علاج کے دونوں شاخوں طب یعنی میڈیسن اور جراحت یعنی سرجری پر مشتمل ہے، لیکن اس کا سب سے اہم حصہ سرجری کا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے طب یعنی میڈیسن پر تو عربی میں بہت سی کتابیں لکھی جا چکی تھیں، لیکن جراحت یعنی سرجری پر اعلیٰ معیار کی پہلی مفصل کتاب تصریف کا ذکر آتا ہے، تو اس سے تصریف یعنی سرجری کی کتاب ہی موجود ہے، اور اس سے تصریف یعنی سرجری کی کتاب ہی مراد ہوتی ہے۔ تصریف 3 بڑے حصوں میں تقسیم کی گئی ہے۔ اس کا پہلا حصہ داغ دینے کے متعلق جو عظم وسطی سے بعض امراض کے علاج میں برتا جاتا تھا۔ تصریف کے دوسرے اور تیسرے حصے میں عملی جراحت کا بیان ہے، اور یہی اس کتاب کے اہم ترین حصے ہیں۔ ان میں دان نکالنے، آنکھوں کا آپریشن کرنے، حلق کا کوا کاٹنے، مثانے میں سے پتھری نکالنے، بواسیر کے مسوں کو کاٹنے، خنازیر کا آپریشن کرنے، ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑنے، اترے ہوئے جوڑوں کو چڑھانے، معاف عضو کو کاٹنے اور ہر قسم کے پھوڑوں کو چیرنے کی تفصیلات دی گئی ہیں۔ مختصر یہ کہ جراحت میں 90% جن اعمال سے ایک سرجن کو سابقہ پڑتا ہے، ان میں سے کسی کی تفصیل اس تصنیف میں چھوٹ نہیں گئی۔
ان اعمال جراحت کے لیے جن آلات کی ضرورت ہوتی ہے ان کی تشریح نہایت خوبصورت تصاویر سے کی گئی ہے۔ ان آلات میں یعنی پیشاب خارج کرنے کا آلہ، مقام الاسنان یعنی دانت نکالنے کا آلہ، محقن یعنی انیما کرنے کا آلہ، مختلف قسم کے نشتر، کینچی، آری، سرجنوں کی سلائی، زخموں کے سینے کے لیے مختلف شکل کی سوئیاں سبھی شامل ہیں۔ ان میں سے ہر آلے کی ساخت تصویر کی مدد سے اور طریقہ استعمال الفاظ کے ذریعے سمجھایا گیا ہے۔ تصریف سے پہلے جراحی پر نہ اتنے پائے کی کوئی کتاب لکھی گئی تھی اور نہ ہی علم و جراحت کے متعلق اتنی خوبصورت تصاویر شائع کی گئی تھیں۔ تصریف کی نمایاں خصوصیات میں فاضل مصنف نے اس میں جاب اپنے تجربات کی روشنی میں سرجری کے متعلق ایسی تصریحات کی ہیں جن سے طبی دنیا اس سے پہلے بے خبر تھی۔ زہراوی کا طرز بیان عام فہم اور سادہ زبان تھا۔ وہ جس موضوع پر قلم اٹھاتا ہے اس کے تمام رموز اس خوبی سے بیان کرتا ہے کہ قاری کے لیے کسی قسم کا الجھاؤ باقی نہیں رہتا۔ پھر بعض دیگر طبی مصنفوں کی طرح وہ فلسفیانہ موشگافیوں میں نہیں الجھا بلکہ اپنے فن کے عملی پہلوؤں کو سامنے رکھتا ہے اور صرف انہی امور کی توضیح کرنا ضروری خیال کرتا ہے جو افادیت کے حامل ہوں۔ اہل مغرب جو مسلمانوں کے ناموں کو بگاڑنے میں خاص مہارت رکھتے ہیں، ابو القاسم زہراوی کو ابو القاسس اور الزہراویز کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یورپ میں ازموع وسطیٰ سے لے کر 18ویں صدی تک کے تمام مغربی مصنف جنہوں نے سرجری پر کتابیں لکھی ہیں ابو القاسم زہراوی کی فنی قابلیت کے معترف ہیں اور جا بجا ان کی کتاب سے حوالہ دیتے ہیں۔ ان میں سے بعض نے تو صاف طور پر اس امر کا اظہار کیا ہے کہ فن جراحت میں زہراوی ایک استاد کامل کی حیثیت رکھتا ہے اور اہل یورپ نے ابتدا سرجری میں جو کچھ حاصل کیا ہے وہ صرف زہراوی ہی کی بدولت ہے۔ زہراوی کی کتاب تصریف صدیوں تک یورپ کی تمام بڑی بڑی یونیورسٹی میں داخلے دس رہی اور مغرب کے سرجن اس کتاب کے مندرجات کو سند کے طور پر پیش کرتے رہے۔ تصریف کا لاطینی زبان میں سب سے پہلے وینس سے 1497 میں شائع ہوا۔ اس کے بعد اس کا لاطینی ایڈیشن جس میں عربی کتاب کی اصل تصویریں بھی نہایت آب و تاب سے چھاپی گئی تھی 1541 میں باسل میں طبع ہوا۔ باسل ایڈیشن کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ اس میں اصل عربی کتاب اور اس کا لاطینی ترجمہ دونوں ایک ہی جلد میں شامل تھے۔ یورپ میں اس کتاب کی مقبولیت 19ویں صدی کے آخر تک بھی باقی تھی، چنانچہ ایک فرانسیسی ڈاکٹر لی کوک نے 1881 میں تصریف کو فرانسیسی زبان میں منتقل کیا اور دیپاجے میں اس کتاب کی سرجری کا ایک نادر شاہکار قرار دیا۔ یورپ کے فضلاء نے التصریف کو محض اپنی زبان میں منتقل کرنے ہی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ ان میں سے بعض نے اس کتاب پر شرحیں بھی لکھی تھی۔